اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت اہمیت کے حامل، ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے اگر کوئی جاننا چاہے تو جب جاننا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ جان سکوں، آپ بھی یقیناً چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ جان سکیں کہ یہ کرامت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں معجزہ، حضرت موسیٰ کا فلاں معجزہ، حضرت عیسیٰ کا فلاں معجزہ۔ معجزات کے حوالے سے تو ہم بھی جانتے ہیں، یقیناً آپ بھی جانتے ہوں کہ معجزہ نبی جو انبیاء کرام جو کچھ ایسی چیز جو ذہن و گمان میں بھی نہ ہو اور وہ انبیاء کرام کریں اس کو معجزہ کہا کرتے ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کیا کرامت بھی انبیاء کرام سے ظہور ہوتی ہے یا اللہ کے نیک بندوں سے؟ آج ہم فرق جانیں گے کہ معجزے اور کرامات میں آپس میں فرق کیا ہے اور یہ کن کن ہستیوں سے ظہور ہوا کرتے ہیں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہر دل عزیز بہت خوبصورت شخصیت، ہر کسی بھی موضوع پر مفتی صاحب سے آپ گفتگو کریں، یقین جانیے ایسا لگتا ہے کہ مفتی صاحب بس کمال ہے الحمدللہ۔ صرف یہ ہوسٹ ہی نہیں کہہ رہا، یہ جتنے ہمارے سننے والے لوگ ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں، یہاں جتنے موجود ہوتے ہیں، یہ سب مفتی صاحب کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور مفتی صاحب ماشاءاللہ سے ایک مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مصروفیات ہیں، وہ بھی مفتی صاحب وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام مفتی عبدالرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی مفتی صاحب سے ملاقات بھی کرواتے ہیں، باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، لاسٹ ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں یقیناً موضوع تو ایسا تھا کہ جی چاہتا ہے کہ وہ گفتگو جاری رہے کہ ہمارے پاس ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ اس میں جان سکیں کہ جو فلسطین میں اس وقت خون بہایا جا رہا ہے، میری کوشش میں ہر پروگرام میں فلسطین کا ذکر کر لیتا ہوں تاکہ اس بہانے دعا ہو جاتی ہے، اللہ پاک ان مجاہدین کی مدد فرمائے۔ بہت خوبصورت گفتگو تھی آپ کی، لوگوں نے پسند کیا، لوگوں نے کیونکہ بہت سی معلومات آپ نے اس میں فراہم کی ہمیں۔ ہمارے بہت سے لوگ نا معلومات کے بغیر گفتگو کر کے چلے جاتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے انڈسٹری میں مختلف جگہوں پر، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا جب گفتگو کریں تو معلومات حاصل کر لیا کریں، تھوڑا سا مطالعہ کر لیا کریں تاکہ ہم سوال کرنے والوں کو نا جواب پراپر مل جائے۔ ماشاءاللہ آپ جو جواب دیتے ہیں کلیئر ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی ایسا ہے کہ اس میں اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں، کرامات کے حوالے سے بہت اختلافات ہیں، معجزات کے حوالے سے تو نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں ایسی گفتگو ہو جائے کہ کمال ہو جائے، قرآن سے بھی ہمیں روشنی مل جائے، صاحب قرآن سے بھی مل جائے۔ معجزے اور کرامت میں فرق بیسیکلی کیا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی وینس شکریہ۔ ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے ہم اتنے زبردست پلیٹ فارم پر حاضر ہیں اور دین کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے انٹرو میں بات کی نا فلسطین کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جن لوگوں کو آج درد ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کر پروگرام دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں یا کوئی ویڈیوز ان کے پاس آتی ہیں ان کے آنسو نکل جاتے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے جذبات ہیں۔ کسی کے دل کا یہ جذبہ ہے کہ میں اڑ کر چلا جاؤں فلسطین میں جا کر ان کی صفوں میں کھڑا ہو جاؤں، میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دوں، میں ان کو کھانے پینا، جس بہن کا یہ خیال آ رہا ہے کہ میں ان کو کھانا پینا تیار کر کے دوں، کسی کا یہ خیال آ رہا ہے میں جا کے ان کی طبی طور پر مدد کروں، ان کو ڈاکٹری طور پر فیسلٹی مہیا کروں۔ تو یہ مختلف لوگوں کی مختلف ایک تمنائیں اور ارادے ہیں، تو جس کا جو تمنا اور ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے ہم اس رشتے میں جڑ گئے ہیں، اور اس رشتے کا نام ہے مسلمان، اس رشتے کا نام ہے اسلام۔ قرآن نے بھی اس رشتے کو بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، جو ایمان والے ہیں نا وہ سارے آپس میں بہن بھائی ہیں، اور سب سے بڑا رشتہ فقہا کہتے ہیں اسلام کا رشتہ ہے۔
سب سے بڑا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، اور اسلام ہی کے رشتے کے بعد جو ہے دیگر رشتوں کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک فطرتی عمل ہے، فطرت انسانی کہہ لیں یا فطرت اسلام بھی کہہ لیں۔ اور اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسلام اور کفر سے آگے بڑھ کر بات ہو رہی ہے۔ خود بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کنٹریز مسلم نہیں ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو اسرائیل کر رہا ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، وہ وومن رائٹس کے جتنے قوانین ہیں سب کی دھجیاں اکھیڑ رہا ہے، اس نے توڑ دیا سارے اصولوں کو۔ وہاں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو اسی لیے جو ہے اس پر جب گفتگو ہوتی ہے تو انسان جذبات میں آتا ہے، اس کے احساسات جاگ اٹھتے ہیں۔ جہاں تک آج کے موضوع کی ہماری بات ہے کرامت اور معجزے کی، اس کو اگر ون ورڈ کمپلیٹ کروں نا، ایک لفظ میں اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے، تو کرامت اور معجزے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، کرامت اور معجزے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے۔ ایک کام ہے جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، ایک کام ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، صرف لفظوں کا فرق ہے، ایک کو کرامت کہتے ہیں، ایک کو معجزہ۔ اچھا، یہ لفظ کیوں جدا جدا کیے؟ ایک کا تعلق نبی کی ذات سے ہوتا ہے، ایک کا تعلق غیر نبی ولی کی ذات سے ہوتا ہے۔ سبحان، یعنی دونوں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ایک کا تعلق نبی، جب نبی سے کوئی ایسا کام صادر ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں اٹس کال معجزہ، اور وہی کا اسی طرح کا کام غیر نبی مسلمان سے صادر ہو تو اٹس کال کرامت، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر دیں تو معجزہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو زندہ کر دیں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو زندہ کر دیں تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، مطلب سمجھ میں آنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، نبی کے معجزے کی بات کر رہا ہوں نا حامد بھائی، تو وہ قرآن کی بات ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ معجزہ اور کرامت قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک پتھر سے 12 چشمے نکال کر دیں تو یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے جانثار صحابہ کرام کو اپنی انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری کر دیں تو معجزہ کہلاتا ہے۔ اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنا ساگر کا تالاب سارا ایک کوزے میں بند کر دیں تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس صرف شخصیت سے وہ لفظ چینج ہو رہا ہے، ایک ہی چیز ہے، بالکل سیم ہے۔ اب ہے کیا؟ کرامت ہو یا معجزہ، اس کا معنی ہے ہر وہ کام جسے انسان کی عقل ناجائز تصور کرے، ناممکن تصور کرے، یعنی ہماری عقل کہیں کہ اٹس امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا، ہے نا؟ جیسے بعض دفعہ ہمارا کام، جیسے کہ اب سورج چلا گیا، اب مغرب کا وقت ہو گیا، مثال کے طور پر مغرب کا وقت ہو گیا، تو کوئی سوچ سکتا ہے سورج واپس آئے گا؟ نہیں سوچتا، ہو ہی نہیں سکتا، عقل میں آتا ہی نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا ہے، ہاں ایسا ہوا ہے، سب جانتے ہیں مولا کائنات کی وہ کرامت۔ مولا کائنات کی طرف نسبت کریں گے تو ان کی کرامت ہو جائے گی، اسی کی نسبت رسول اللہ کی طرف کریں گے تو وہ معجزہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے سورج کو واپس لوٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا یا اللہ فردد علیہ الشمس، یہ تیرا بندہ جو ہے یہ فی طاعتی کا و فی طاعتی رسولی کا، یہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ حضرت علی نے تو نماز قضا کی تھی، تو تفصیلی گفتگو ہو جائے گی کہ نماز قضا کرنا اطاعت ہوتی ہے یا معصیت ہوتی ہے۔ اگر نماز قضا کرنا بھی اطاعت ہے اور پھر اس پر اتنا بڑا انعام کہ حضرت مولا کائنات کی شان بن گئی، حضور کا معجزہ بن گیا، مولا کائنات کی شان بن گئی کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے سورج واپس لوٹا ہے۔ تو سورج کو واپس لوٹانا یا سورج کا واپس لوٹنا یہ معجزہ ہے۔ تو ایسا کام جسے عقل ناممکن تصور کرے، امپاسبل تصور کرے اور وہ ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور وہی کام اگر کسی ولی سے ہو، یعنی غیر نبی مسلمان سے ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ صدیق ہو، چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے وہ اہل بیت ہو، چاہے وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو، تو وہ کام اگر ان سے ہو جائے تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ مطلب اس سے یہ ہمیں ظاہر ہوا کہ جو کرامات ہوتی ہیں وہ اولیاء اکرام سے ہوتی ہیں، غیر نبی سے ہوتی ہیں، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ انبیاء اکرام سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں یہ ہمارے یہاں اکثر لوگ جب گفتگو کرتے ہیں نا تو یار کیا معجزہ ہو گیا، یہ گفتگو آپس میں یار اس کو یہ تو ایک معجزہ ہو گیا بھائی، تو کسی عام بندے کے ساتھ معجزے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کام صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، اللہ نے ہی کیا تو معجزہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر بندے کا تعلق اس میں آ گیا آج کے دور میں اور وہ بندہ مسلمان ہے تو کرامت کہہ دینا چاہیے، اسے
معجزہ نہیں کہنا چاہیے. نہیں کہنا چاہیے. اچھا حضرت، بہت سے لوگ اس پہ اختلافات بھی کرتے ہیں، معجزات پہ تو نہیں، کرامات میں اختلافات ہوتے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی بنیادی طور پر دو وجہ ہیں. ایک تو میں نے کہا نا عقل میں نہیں آتا. جب عقل میں نہیں آئے گا تو انسان فطرتی طور پر اس بات کو مانتا ہے جو اس کی عقل میں آتا ہے. یعنی کہ ایسا آپ کوئی، جیسے یہ کپ ہے نا، اس طرح کا کوئی کپ ہو جو نیچے سے خالی ہو، تو کسی کو آپ بولیں یار اس میں پانی ڈالے، وہ پانی ڈالے گا ہی نہیں، کیونکہ عقل میں آنے والی بات نہیں. اوپر سے پانی ڈالے گا، نیچے سے تو خالی ہے، نیچے سے نکل جائے گا پانی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انسان فطرتی طور پر جو اس کی ذہن میں عقل میں چیز آتی ہے وہ اسے مانتا ہے، جو نہیں آتی ہے وہ نہیں مانتا. تو ایک بیسیکلی بنیاد یہ ہے کہ جہالت. ہمارے پاس جب علم نہیں ہوتا، ہمیں جب یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو عقل میں نہیں آتی. آپ دیکھیں 300 سال سے زائد کچھ افراد غار میں رہے، جی، بغیر کھائے پیے سوئے رہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ 300 سال قرآن ایک میں سال ذکر نہیں ہے. رہ سکتا. وہی کہہ رہا ہوں نا، جب آپ جہالت کی دہلیز پر کھڑے ہوں گے، جب آپ تعلیم کے نور سے آشنا نہیں ہوں گے، تو اس وقت یہ ہوگا کہ آپ اپنی جہالت کی بنا پر کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے، منع بھائی انکار کر دیا آپ نے. لیکن آپ نے جب یہ پڑھا ہوا ہو کہ 300 سال اصحاب کہف بھی تو رہے ہیں، واہ جی واہ، پہاڑ میں رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، سبحان اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. ایک بات 19ویں پارے میں سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلقیس کے تخت کا ذکر کیا ہے، جو 60 گز لمبا اور 60 گز چوڑا، اتنا بڑا تخت. اور وہ ایک یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں موجود ہے، اور وہ ملک سبا فلسطین سے کوسوں دور، میلوں دور ملک سبا. اچھا حضرت، یہ واقعہ بھی فلسطین کا ہے؟ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام تو فلسطین میں ہی ہوتے تھے نا، بیت المقدس آپ کا مسکن تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے، ان کا تخت یہاں لگا ہوا ہے، دربار ادھر لگا ہوا ہے فلسطین میں، اور ملک سبا کوسوں دور ہے، میلوں دور ہے. جب آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لایا جائے، یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے جو اس کا عرش لے کر آئے گا؟ وہ پہلے ایک جن کھڑا ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے. تو پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک ولی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں کیسے لے کے آؤں گا، کیسے لے کے آؤں؟ انا آتی کا بھی، اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا. قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں گے نہیں. پلک آپ کی چھپک ہوتی ہے نا، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اب کوئی بولے پلک جھپکنے میں یہ تخت، یہ آپ کا ڈیسک ادھر سے ادھر کر دو، بولے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ٹائم لگے گا. 2 بندے جائیں گے، اٹھائیں گے، ادھر لائیں گے. کوئی مشین بھی ہو تو اٹھا کے لائے گی، 1 سیکنڈ تو کم از کم لگے گا. آپ بولو یہ صدر سے یہاں تک، یہ صدر ہے، یہ طارق روڈ ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی ہے، 1 منٹ میں بندہ انکار کر دے گا نہیں ہو سکتا. کوئی بولے آپ کو کہ حیدرآباد سے یہاں تک لے آؤ، بولے کیسے ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں نہیں ہو سکتا. یہاں تو سیکنڈ سے بھی پہلے، پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ آنکھ ہم بند کر کے کھولیں کتنا ٹائم لگتا ہے. فرمایا اس سے پہلے میں لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده، فوراً لے آئے وہ. جب آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، ھذا من فضل ربی، پتہ یہ چلا کرامت ہو یا معجزہ، یہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے. اور فضل الہی کا انکار، جو انکار کرے گا کرامت کا، وہ بندے کا کرامت نہیں کر رہا، بندے کی کرامت کا انکار نہیں کر رہا. اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بچہ زندہ کر دیا، یا کسی کو اولاد دے دی، یا کسی کی تھیلی کو جب مروڑا تو وہ خون بن گئی، سکے خون بن گئے، اس میں یہ نہیں دیکھیں آپ کے حضور غوث اعظم کا عمل ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. جب فضل الہی پر نظر ہوگی تو بندہ انکار نہیں کرے گا، اور جب بندے پر نظر ہوگی تو بندہ انکار کرے گا، یقیناً انکار کرے گا. اس کی 2 بنیادی وجہ ہے، ایک جہالت ہے، دوسرا بغض ہے. بغض کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے بغض میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یار فلاں مسلک والے ولیوں کو مانتے ہیں، ان کی کرامت کو مانتے ہیں، ہم بھی نہیں مانیں گے، چاہے وہ کرامت ہو ہی کیوں نہ ہو، پکی کرامت ہو نہیں مانیں گے. ہم کیوں نہیں مانو گے؟ بس وہ بغض ہے. تو بغض والی عنصر جو ہے کم ہے، جہالت والا عنصر بہت زیادہ ہے ہمارے. اچھا چلیں حضرت، ہم بغض سے نکل کر میرے ذہن میں اس سے سوال آ گیا کہ اکثر اوقات ہوتے ہیں آپ کسی اللہ والے کے ہاں بیٹھے ہیں، ہاں میں بیٹھ، ان کی کوئی کرامت ہے، یا کرامت تو ایسے نہیں دیکھی لیکن بڑے نیک انسان ہے، کرامت نہیں ہے، نہیں ہے. تو ہمارے ہاں بہت، ہمارے ینگ جنریشن میں یہ چیزیں بہت سی پائی جاتی ہیں. تو کیا یہ لازماً ہے، بہت لازمی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک ولی ہوگا تو وہ اپنی کرامت بھی ظاہر کرے گا؟ کیا یہ لازمی؟ 2 باتیں میں کرتا چلوں. بیعت ہم جس کے ہاتھ پر کرتے ہیں نا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ہم یہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے، اور آپ ہمارا تعلق مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیں گے. اصل بیعت کا مطلب یہ ہے، یعنی ایک سلسلہ ہوتا ہے، جس بھی ہستی کو آپ
اپنا پیر بناتے ہیں، مرشد بناتے ہیں، تو مرشد جو ہے، مرشد مرید کو کہتے ہیں نا، مرشد اپنے مرشد سے یہ توقع لگاتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، یہ ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں، وہ آگے حضور غوث اعظم یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ میں، یا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں، یا شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں، ان کے توسط سے مولا کائنات کے ہاتھ میں، اور پھر ان کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مجھے پہنچا دیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو جس شخص کو آپ مرشد بناتے ہیں نا حامد بھائی، اس کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جی ہاں، اس کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا سنت کا پابند ہونا ضروری ہے، اس کا سلسلہ سند جو ہے متصل ہونا ضروری ہے، یعنی اسے کسی شیخ نے اجازت دی ہو۔ ولی جو ہوگا نا، وہ ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کے جو پیر ہو، جن کے آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، وہ ولی بھی ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات، تو ولی کی کیا نشانی ہے پھر حضرت؟ ولی تو اللہ رب العالمین کا قرب جس سے ملا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جس پر اپنا انعام فرماتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ سر حضرت پھر تو یہ ظاہر ہے، اگر کوئی کسی کو آپ اپنا پیر بنا لیتے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ولی ہے یا نہیں۔ نہیں، ضروری نہیں ہے نا وہ اچھا، ولی ہو، یہ ضروری، میں یہی تو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی ہو، اچھا، یہ ولی ہونا ضروری اس کے نہیں، لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسرا، اس کے لیے کرامت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ کرامت تو ولی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی شان ہے، کسی کے ہاتھ پر بھی کوئی چیز ظاہر کر دے، کسی ولایت کے جو ادنا درجے پر فائز ہو، اس کے ہاتھ پر ایسی کرامت ظاہر کر دے جو اعلیٰ درجے پر فائز ہو، اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کے ہاتھ پر چاہے ظاہر فرما دے، ٹھیک ہے۔ کرامت کا ظہور ولی سے ہوتا ہے، مرشد سے کرامت کا ظہور ہو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے نا، مرشد آپ اس بندے کو بنائیں گے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو، جو ظاہری طور پر کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کرتا ہو، جس کا سلسلہ متصل ہو، اس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے سکتے ہیں۔ جو خلاف شرع ہے ظاہری طور پر، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں۔ رہی ولی کی بات، ولی سے کرامت ضروری نہیں ہے، کرامت اگر آ جائے کسی ولی کے ہاتھ میں، ظاہر ہو جائے، تو پھر کیا بات ہے، پھر تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، 1.5 سے 2 منٹ میں چاہوں گا یہ جواب مختصر سا، کیونکہ یہ جواب کافی طویل ہے، مجھے آئیڈیا ہے اس بات کا۔ یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، بس یہ کہ مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں کرامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو دکھاوا کہتے ہیں، تو کیا یہ ناجائز نہیں ہے؟ اگر ناجائز ہے تو ہماری عوام کو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ اس سے ناواقف ہیں، دور ہیں، جو جہالت پر دور ہیں، کسی کا ایک دم اثر کر جائے نا، تو ہم سمجھتے ہیں وہ پہنچا وہ ولی ہے۔ جی، کسی کی ایک تعویذ اثر کر جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ پہنچا وہ ولی ہے۔ اور کسی کا جو نا حلیہ اچھا لگے، یا کسی کے ساتھ 10 20 100 50 1000 2000 1 لاکھ بندہ ہو نا، فالوور ہوں اس کے، تو ہم بولتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے۔ جو اعلیٰ حضرت امام المرتبت نے شرائط بتائی جو میں نے ذکر کر دی، کہ ظاہری طور پر شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کا پابند ہو، سلسلہ اس کا متصل ہو، سلسلہ اس کا جو ہے نا، سلسلہ سند جو ہے، جس سے وہ جنہوں نے ان کو خلافت دی ہے، ان کو جس نے خلافت دی ہے، خلافت کا جو سلسلہ چلتا رہا ہے، یہ متصل ہو تو یہ۔ باقی رہا کرامت کا جو کرامت کے حوالے سے جو یعنی اس کے اوپر بات کی جائے گی کہ آیا یہ کرامت ہے یا نہیں ہے، اس کرامت کے اوپر علماء کی رائے دیکھی جائے کہ آیا علماء اس کو کرامت کنسیڈ کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر علماء اس کو کرامت مانتے ہیں، گردانتے ہیں کہ یہ جو ظاہر ہوا ہے یہ کرامت ہے، تو پھر اسے کرامت کہا جائے۔ اور کسی پیر کے یا کسی شخص کے مریدین خود ہی کہنے لگ جائیں کہ یہ کرامت ہے، تو ان کے کہنے سے کرامت نہیں ہوگی جب تک کہ علماء نہ کہیں، اس دور کے جو علماء ہو وہ مانیں۔ جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینکڑوں کرامات ہیں، جناب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی کرامات ہیں، داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی کرامات ہیں۔ مثال ایک وہ کرامت جب آپ کے مسجد کے قبلے کے اوپر اعتراض ہوتا تھا کہ آپ نے مسجد تو بنا دی ہے لیکن قبلہ درست نہیں ہے، یعنی یہ قبلہ جو ہے صحیح سمت نہیں ہے، تو آپ نے دعوت کی علماء کی، وہ نماز پڑھنے آئے تو داتا علی اجمیری آگے بڑھے اور یوں فرمایا دیکھ لو قبلہ صحیح ہے یا نہیں۔ جب سامنے والوں نے دیکھا تو سامنے پاکستان کی یہ پہاڑیاں نہیں تھی بلکہ کعبہ موجود تھا۔ تو یہ کرامات وہ ہیں جو علماء نے نقل کی، تو کرامت وہ کرامت ہوگی جس کو علماء تسلیم کریں گے، علماء گردان لیں گے، مان لیں گے کہ ہاں یہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے۔ باقی کسی شیخ کے مریدین مل کر کہیں ہمارا پیر بہت پہنچا ہوا ہے، تو مجھے ایک بات بتائیں،
دنیا میں کسی بیٹے کو اٹھا لیں وہ اپنی باپ کی برائی نہیں کرے گا، ایسا ہی دنیا میں کسی مرید کو اٹھا لیں وہ اپنے پیر کی برائی نہیں کرے گا۔ ہمیشہ شانیں جو بنتی ہے نا، شانیں اور کرامتیں اور واہ واہ جو ہوتی ہے، عزت اور معرفت، وہ دیگر علماء بتاتے ہیں، اس فن کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آیا یہ بندہ واقعتاً کوئی رفعت والا، بلندی والا، درجے والا تھا یا نہیں تھا۔ بالکل، بہت سے لوگ مجھے بھی ایسے ٹکرائے۔ ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا حافظ صاحب ہمارے پیر صاحب سمندر کے کنارے میں نماز پڑھ رہے تھے، پانی آتا جیسے ہی حضرت صاحب کی جانماز کے پاس پہنچتا پھر واپس چلا جاتا۔ حضرت صاحب نے جب تک نماز نہیں پڑھی، یقین حضرت بالکل سیریت بتا رہی ہوں، یہ کرامت اگلے نے مجھے بتائی، تو میں نے کہا حضرت صاحب سمندر پہ کرنے کیا گئے تھے؟ کہنے لگا فلائٹ ان کی تھوڑی ڈیلے ہو گئی تھی، تو ہم پھر حضرت صاحب نے کہا چلو سمندر کی ہوا لگاتے ہیں، تو حضرت نے جیسے ہی نماز پڑھی ہم نے جانماز اٹھایا، پانی آ گیا۔ میں کہا بہت بڑی کرامت ہے، اللہ پاک ان کو صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیر صاحب کی کرامت کو وہ آسمان کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، اس سے مسلک کی بدنامی ہوتی ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کرامات اگر آپ دیکھتے ہیں مختلف اوقات میں تو علماء اکرام سے ڈسکس کر لیا کریں، عالم دین بتائے گا، کیونکہ عالم دین جانتا ہے، اس کا وزن کو جانتا ہے، کرامت کہ کرامت کسے کہا جاتا ہے، کس وقت ہوتی ہے، کرامت کا ایک سلسلہ کیا ہے۔ تو میں اور آپ کیا جانتے ہیں ناظرین؟ ہماری تو آنکھوں میں دھول ہے، ہمیں تو علم سیکھنے کی تمع ہونی چاہیے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔